دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نواب آف کالا باغ کی زندگی کے دلچسپ حقائق سنائیں گے۔ نواب آف کالا باغ کے آباء و اجداد کہاں کے رہنے والے تھے جب نواب آف کالا باغ نے انگریزوں کی امداد کی؟ نواب آف کالا باغ خٹک قبیلے کو کیوں پسند کرتے تھے جب نواب صاحب نے قائد کی مدد کی؟ سکندر مرزا اور نواب صاحب کی دوستی کیسے ہوئی؟ نواب صاحب پاکستان کو اللہ کے ریسی سسٹم پر کیسے چلاتے تھے؟ جب بورڈ بنگلے کے قریب دریا میں ایک لاش آئی تو نواب صاحب نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہی سب موضوعات ہماری ویڈیو کا موضوع ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ نمبر 1، ملک بندے علی سب سے پہلا ایوان ہے جو ڈھن کوٹ سے کالا باغ آ کر آباد ہوا۔ یہاں آ کر وہ نمک پر قابض ہوئے۔ کالا باغ پتن پر اپنا تسلط قائم کر کے پتن، نمک اور پھٹکری پر انہوں نے ٹیکس لگایا اور اس علاقے کے رئیس بن گئے۔ یوں انہوں نے کالا باغ کو اپنا پایہ تخت بنایا جو پورے ہندوستان کے ایوان کا مرکزی مقام کہلاتا ہے۔ نمبر 2، جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو حکومت برطانیہ نے رؤسائے پنجاب سے جنگ میں امداد کی اپیل کی۔ اس کے بدلے میں کالا باغ نے حکومت کو ایک جنگی جہاز خرید کر دیا۔ جس دن جنگی لڑاکا طیارہ خرید کر دینے کا اعلان ہوا، دوسرے روز ہندوستان کے اخبار کی شہ سرخی یہ تھی کہ ملک کالا باغ نے جنگی جہاز کی امداد دے کر پنجاب کے رؤسا سے امداد میں سبقت لے لی۔ رئیس ملک عطا محمد خان سے جب پوچھا گیا آپ انگریز کی مدد کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ انگریزوں نے ہماری سکھوں سے جان چھڑائی، انگریز سکھوں سے قدرے بہتر ہے۔ ملک عطا محمد پہلے رئیس کالا باغ ہیں جن کو انگریز نے نواب آف کالا باغ کا خطاب دیا، اس سے قبل رئیس کالا باغ کہلاتے تھے۔ نمبر 3، کالا باغ کا نظام حکومت صدیوں پرانا ہے۔ ریاست ملازمین کو تنخواہ اور پنشن فراہم کرتی ہے، تعلیم اور علاج بھی مفت ہے۔ کالا باغ میں کوئی بیوہ یا غریب عورت سڑک پر بیٹھ کر بھیک مانگتی نظر نہیں آئے گی۔ جب بھی کالا باغ میں کوئی عورت بیوہ ہوتی ہے تو نواب صاحبان کی بیگمات کے پاس ملازم ہو جاتی ہے اور ان کی زندگی کافی بہتر ہوتی ہے۔ نمبر 4، نواب آف کالا باغ کے مہمان خانوں میں خٹک قبیلے کے لیے علیحدہ خاص مہمان خانے تھے جہاں ان کے قیام و طعام کا بندوبست ہوتا تھا۔ ان کی ہر بات کو دوسرے قبائل پر زیادہ اہمیت دی جاتی تھی کیونکہ یہ نواب صاحبان کے پکے ووٹر تھے۔ ملک صاحبان کو فوجی طریقے سے سلوٹ کرتے اور سر کہہ کر پکارتے تھے۔ نمبر 5، علاقے کے عوام کو تھانہ کچہری جانے کی ضرورت نہ ہوتی تھی۔ ایک سفید کاغذ پر بغیر ٹکٹ لگائے درخواست دی جاتی تھی، اس پر حکم نواب ہوتا، جرگہ مقرر ہوتا، 4 سالس جرگے کے ممبر ہوتے، فیصلہ کر کے نواب کو پیش کر دیتے، نواب فیصلہ سنا دیتے، بغیر وکیل بغیر خرچے فیصلہ ہو جاتا۔ نواب صاحب نے جدید طریقہ زراعت کو رائج کر اپنی زمینداری میں بہت سی مفید اصلاحات جاری کی۔ اس طرح کالا باغ کے زرعی فارم کا پاکستان کے چوٹی کے فارموں میں شمار ہونے لگا۔ نمبر 7، زمینداری کے ساتھ ساتھ نواب آف کالا باغ نے تحریک پاکستان کی سیاست میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ 1940 میں منٹو پارک میں جب قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو نواب ملک امیر محمد خان اس میں خود بنفس نفیس شامل ہوئے۔ اس جلسے میں انہوں نے قائد اعظم کو فنڈ کی مد میں بڑی رقم دی۔ نمبر 8، کالا باغ کو عالمی میڈیا کے سامنے سب سے زیادہ شہرت اس وقت حاصل ہوئی جب نواب آف کالا باغ خاندان کے نواب ملک امیر محمد خان گورنر مغربی پاکستان بنے، جن کا عہد گورنری 1959 سے 1966 تک ہے۔ ان کا دور گورنری انتظامی لحاظ سے مثالی رہا ہے جس میں بھارت کے ساتھ 1965 کی کامیاب جنگ لڑی گئی اور پاکستان نے زرعی اور صنعتی میدان میں نمایاں ترقی کی۔ صدر ایوب خان نے اپنے گورنر نواب صاحب کو منہ بولا بھائی کہا ہوا تھا۔ مہنگائی بے روزگاری کا نواب صاحب کے دور میں خاتمہ ہوا۔ اشیاء خورد نوش کے نرخ مقرر ہوئے۔ داخلوں ملازمتوں میں میرٹ کا رواج کر دیا۔ جو قانون غریب کے لیے تھا وہ صدر ایوب خان کے بیٹے پر لاگو تھا۔ نمبر 9، نواب صاحب کی صدر پاکستان سکندر مرزا سے ذاتی دوستی تھی۔ نواب صاحب نے اس سے اپنے ضلع میاں والی میں 4 کارخانے منظور کروائے۔ جب ان کارخانوں کا سنگ بنیاد رکھا گیا تو سکندر مرزا نے اس رات نواب آف کالا باغ کے ہاں ان کے ذاتی مہمان خانہ بورڈ بنگلہ میں قیام کیا۔ نمبر 10، جب تک نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد خان گورنر مغربی پاکستان رہے، نہ ایوب خان کی حکومت ختم ہو سکی اور نہ ہی ملک پاکستان کمزور ہوا۔ CIA نے ایوب خان اور نواب آف کالا باغ میں اختلافات پیدا کرائے۔ نمبر 11، جب نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد خان ایوان مغربی پاکستان کے گورنر تھے، امریکی کانگریس کے اراکین ان سے ملاقات کے لیے آئے۔ نواب صاحب کی عادت تھی کہ وہ لوگوں کے مسائل بذات خود کچہری لگا کر سنا کرتے تھے اور اس میں کبھی ناغہ نہیں ہوتا تھا۔
امریکی وفد کی موجودگی میں بھی یہ کچہری جاری تھی اور وہ باغور یہ سب کچھ دیکھتے رہے۔ نواب صاحب ہمیشہ انشاءاللہ کی جگہ خالص میاں والی کے لہجے میں اللہ کرے سی یعنی اللہ کرے گا کہا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ کسی سائل کی بیتا سنتے تو ازالے کے لیے احکامات جاری کرنے کے ساتھ ساتھ شکایت کنندہ کی تسلی کے لیے اللہ کرے سی کہتے جاتے۔ کچہری ختم ہوئی تو امریکی رکن کانگریس نے پوچھا، نواب صاحب یہ بیوروکریسی ٹیکنوکریسی وغیرہ تو سنا تھا لیکن یہ اللہ کریسی کون سا سسٹم ہے؟ نواب صاحب نے مسکرا کر جواب دیا، اللہ کریسی وہ نظام ہے جس پر پاکستان چل رہا ہے۔ نمبر 12، جب نواب صاحب آکسفورڈ سے گریجویشن میں گولڈ میڈلسٹ ہو گئے تو کانوکیشن میں اسی وضع قطع کے ساتھ پہنچ گئے۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے ڈریس کوڈ کا اصول پیش کر کے لباس بدلنے کا کہا تو انکار کر دیا۔ مینجمنٹ نے کہا اگر یہی پہنے رکھیں گے تو پھر ڈائس پر آ کر ملکہ الزبتھ سے گولڈ میڈل نہیں لینے دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا تو نہ دیں گولڈ میڈل مگر لباس تو یہی رہے گا۔ تقریب کے دوران گولڈ میڈل لینے والے طلباء میں ان کا نام بھی پکارا گیا تو یہ اپنی نشست پر کھڑے ہو گئے اور ملکہ کو مخاطب کر کے کہا، میں یہاں پنڈال میں موجود ہوں لیکن مینجمنٹ کہتی ہے کہ اپنے قومی لباس میں ڈائس پر مت آنا۔ ملکہ الزبتھ نے جواب دیا اگر یونیورسٹی کا اصول یہی ہے تو پھر میں پنڈال میں آ کر آپ کو گولڈ میڈل دے دیتی ہوں، اور طالب علم عطا محمد خان کو گولڈ میڈل دینے ملکہ اس کی سیٹ پر آئی۔ نواب صاحب اور بیتی لاش۔ یونس خان کا ریڈیو پاکستان کے ان چند انجینئر میں شمار ہوتا ہے جن کا لٹریچر اور ریڈیو پروگرامنگ کے حوالے سے بہت اعلیٰ ذوق تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اپنے لڑکپن میں میاں والی بھی جاتا رہتا تھا۔ میرے والد محمد صادق سن 1934 سے 1935 میں وہاں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر تھے اور میں اس وقت 7ویں 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ میرے والد کی نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد خان سے بہت گہری دوستی تھی۔ میں ایک دفعہ والد کے ساتھ کالا باغ بورڈ میں ٹھہرا جس کی سیڑھیاں دریا میں اترتی ہیں۔ میں وہاں دریا کے کنارے پر آیا تو میں نے دیکھا ایک لاش بنگلے کی سیڑھیوں کے ساتھ لگ کر دریا میں تیر رہی ہے۔ وہ لاش کفن میں ملبوس ایک باریش مرد کی تھی۔ میں نے بھاگ کر نواب صاحب کو اطلاع دی۔ وہ آئے، پانی پر لاش دیکھی تو اپنے ملازموں کو ڈانٹ کر کہنے لگے، میں نے کہا تھا اس کو نیچے کی طرف پھینک کر آؤ۔ ملازم نے جواب دیا، ہم نے اسے نیچے کی طرف پھینکا تھا۔ نواب صاحب نے کہا اسے آپ دور جا کر پھینکاؤ۔ لیکن دوسرے دن وہ لاش پھر ان کے بورڈ بنگلے کی سیڑھیوں کے ساتھ آ کر لگ کھڑی تھی۔ یونس خان صاحب نے مزید بتایا، اس کے بعد اس لاش کو اسی جگہ دفن کرایا گیا جہاں سے اسے نکالا گیا تھا۔ وہ جگہ بورڈ بنگلے میں ہی تھی۔ اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ کالا باغ میں قدیم قبرستان تھا۔ نواب صاحب نے وہ قبرستان مسمار کرایا اور وہاں بنگلہ کی حکومت اور کاشتکاری شروع کر دی۔ اس کھدائی کے دوران جو ہڈیاں اور ڈھانچے ملے وہ دریا برد کیے جاتے رہے۔ یہ میت اللہ بہتر جانتا ہے کب کی مدفون تھی، صحیح سلامت تھی، اس کی داڑھی تک محفوظ تھی۔ اس میت کو دریائے سندھ میں پھینکتے تو وہ اگلی صبح پھر وہیں آ کھڑی ہوتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نواب صاحب کو، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ ان کی والدہ کو خواب میں میت نے کہا کہ مجھے جہاں سے نکالا ہے وہیں دفن کر دو، چنانچہ اسے وہیں دفن کر دیا گیا۔ تو دوستی تھی میری آج کی ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔